ایک پاؤ دودھ نکالو، آدھا کلو دودھ نکالو، 1 لیٹر نکالو، جو بھی نکالو، اس میں آپ 100 گرام کی ملاوٹ کر دو تو بھی ملاوٹ ہے، آدھا لیٹر کی ملاوٹ کر دو تو بھی ملاوٹ ہے نا؟ خالص تو نہیں رہا نا، اسے خالص تو نہیں کہو گے۔ اللہ اخلاص چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اخلاص چاہتا ہے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شریعت میں کچھ شرائط مقرر ہیں۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، نیک اعمال، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے شریعت میں 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس عبادت کے لیے، اس عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط کا اس میں پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے، نہیں پایا جاتا اس عبادت کے اندر یا اس عمل کے اندر، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط، عمل کرنے والا انسان موحد ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے اعلان کیا، باقاعدہ قرآن مقدس کی آیت کا ایک حصہ بنایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادات کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مشرک نہ ہو، موحد ہو۔ اگر موحد نہیں ہے تو وہ عمل کتنا بھی عظیم ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان موحد ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، فریاد سننے والا، اولاد دینے والا، مشکلیں دور کرنے والا نہ سمجھتا ہو، اس کی نگاہ میں صرف اللہ کی ذات ہو، لا الہ الا اللہ، موحد ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت یا عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط کسی عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کرتے ہوئے یا اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی رضا اور تقرب کی طلب ہو۔ ہم نماز پڑھنے چل رہے ہیں، کسی کو صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے سے ایک پتھر کو ہٹا کر کے دوسری جگہ پھینک دے رہے ہیں، ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دے رہے ہیں، اگر اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یہ دوسری شرط ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کرنے چلیں، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا کا حصول اس کا مقصد ہو، ریاکاری یا دکھاوا اس کا مقصد نہ ہو، اور یہی چیز اخلاص ہے۔ یہ دوسری شرط ہے کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل یا وہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت مسلم شریف کی حدیث نمبر 1718 کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس عمل پر ہمارا حکم، ہمارا عمل یا ہمارا فعل، ہمارا حکم موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل کیسا ہے؟ مردود ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ کسی بھی عبادت یا عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کا ہونا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے، اللہ کے یہاں مردود ہے۔ آپ راتوں دن کچھ بھی کرتے رہو۔ یہ تین شرائط ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اس میں سے جو دوسری شرط ہے اخلاص، آج ہمارے خطبے کا موضوع وہی ہے، اخلاص۔ دراصل اخلاص کا مفہوم یہ ہے، اخلاص لغت میں عربی میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھانٹنا، ملاوٹ سے پاک کرنا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ملاوٹ سے پاک کر دینا یا چھانٹ کر کے الگ کر دینا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اخلاص۔ اور شریعت کی اصطلاح میں انسان اپنی عبادت کے ذریعے صرف اللہ کی رضا کا طالب ہو، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اس عبادت میں اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ ہو۔ اب وہ دنیاوی مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان، میں نیت کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، خوش الہانی سے پڑھ رہا ہوں، قرأت کر رہا ہوں، کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور لوگ پسند کریں گے اور میری تعریف کریں گے۔ میں خطبہ دے رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ اس خطبے سے اللہ خوش ہوگا اور لوگ میری تعریف کریں گے۔ یہ خطبہ میرے اوپر مار دیا جائے گا، اللہ کے نکاح کے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، یہ مردود ہے۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ اس خطبے سے لوگ میری تعریف کریں گے، یہ خطبہ میرے منہ پر مار دیا جائے گا کل قیامت کے دن، کوئی اوقات اللہ کے ہاں اس خطبے کی نہیں ہوگی، اس قرأت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز شامل ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو ہے لیکن ایک اور چیز اس میں شامل ہے، اور اللہ کسی شمولیت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ شمولیت کو پسند نہیں کرتا، خالص ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کے پاس آپ گائے کے تھن سے ایک پاؤ دودھ نکالو، آدھا کلو دودھ نکالو، 1 لیٹر نکالو، جو بھی نکالو، اس میں آپ 100 گرام کی ملاوٹ کر دو تو بھی ملاوٹ ہے، آدھا لیٹر کی ملاوٹ کر دو تو بھی ملاوٹ ہے نا؟ خالص تو نہیں رہا نا، اسے خالص تو نہیں کہو گے۔ اللہ اخلاص چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اخلاص چاہتا ہے، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد کے لوگ میری تعریف کریں گے یا اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے گی یا مجھے کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے گا اس کے ذریعے سے، یہ سارے مقاصد ہیں، تو اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص سے خالی ہے پھر وہ۔ تو اخلاص کا مفہوم یہ ہے
کہ انسان جو بھی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ معمولی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کرے۔ اخلاص میں 4 چیزوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ کوئی بھی عمل خالص کب ہوگا؟ اس کے لیے 4 چیزوں کا کتاب و سنت کی روشنی میں 4 چیزوں کا پایا جانا اس عمل کے اندر ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ پہلی چیز کہ انسان اس عبادت کے ذریعے یا عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کا طالب ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہو، اور دوران عمل جو عبادت ہم کر رہے ہیں نیت ہماری یہ ہو کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچیں گے، اور دوران عمل ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ خیال نہ ہو تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، تاکہ انسان کا جو دل ہے یہ ریاکاری سے خالی رہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک آدمی کی شکل میں بیٹھے آپ کے سامنے، کئی سوالات کیے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، کئی سوالات، مال اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، اسی میں ایک سوال ہوتا ہے مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اخلاص کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے آپ طالب ہوں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہوں، اور دوران عمل آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ خیال نہ ہو تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل ریا، نمود، شہرت، ستائش، غرور، تکبر ان سے پاک رہے گا جب اللہ کا خیال ہمارے دل میں ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس کا پایا جانا اخلاص کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز، جو عمل یا جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس عمل کو یا اس عبادت کو اللہ کا ایک انعام سمجھو۔ کیا سمجھو؟ اللہ رب العالمین کا ایک انعام تصور کرو کہ اس نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق بخش دی۔ بھئی کتنے لوگ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک کانٹا دار جھاڑی پڑی ہو، کانٹا پڑا ہوا ہے، ایک پتھر پڑا ہوا ہے، راستے میں گڑھا ہے، کتنے لوگ گزر جا رہے ہیں، ایک آدمی آتا اس پتھر کو ہٹا کے کنارے کر دیتا ہے۔ سارے لوگوں کو توفیق تو نہیں ملی نا، کسی ایک کو ملی۔ اللہ کا یہ انعام ہے، یہ جو تم عبادت کر رہے ہو نا، کہ نماز پڑھ لے رہے ہو، روزے رکھ لے رہے ہو، یا کسی کو صدقہ و خیرات دے رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کمال ہے، کمال ہے تمہارا۔ ارے تم اپنی نگاہیں پلکیں جھپکانے پر قادر نہیں ہو، تمہارا کمال کیا ہے یار؟ تمہارا کمال کیا ہے؟ تمہارا کمال کیا ہے؟ اپنے آپ کو سوچو، تمہارا کمال کیا ہے؟ اللہ توفیق نہ دے کیا کر سکتے ہو؟ تو دوسری چیز اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہوں اسے اللہ کا انعام تصور کرو۔ کیا؟ اللہ کا انعام تصور کرو کہ اس نے تمہیں اس عمل کرنے کی توفیق دے دی، اس کا یہ احسان ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، ہمارے اندر خود پسندی پیدا نہیں ہوگی۔ بار بار کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ اکثر جتنے لوگ
آپ جتنے متقی پاؤ گے ان کی اخلاقی برائیاں اتنے ہی بڑھ کر کے ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں بیچارے. خود پسندی میں، ارے میں تو نمازی ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، ارے میں تو پورا رمضان کے روزے رکھتا ہوں، بیچ میں بھی 10-15 روزے مہینے میں سال بھر میں رکھ کے پورا کر لیتا ہوں. کیا ہے یہ؟ یہی خود پسندی ہے. عجب میں مبتلا ہونا. انسان کو شیطان جب عبادت سے نہیں روک پاتا عجب میں مبتلا کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، خود پسندی میں. ارے تو بڑا نمازی ہے بھائی، تیری نمازیں، تیری تہجد گزاری اور تیرے انداز عبادت، تیرا انداز تکلم، تیرا انداز خطابت، تیری انداز تلاوت بڑی خوب. عجب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر خطیب ہے تو اس کی خطابت سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، قاری ہے تو اس کی تلاوت سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، عابد ہے تو اس کی عبادت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ چیز مقبول نہیں ہوتی. تو دوسری چیز کیا؟ جو بھی عبادت کر رہے ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، خطابت کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، کوئی بھی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا احسان تصور کرو کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دے دی، آپ کو یہ توفیق دے دی. یہ دوسری چیز. تیسری چیز، آپ اپنے عمل میں، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس میں نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کریں. کیا کریں؟ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل میں آپ نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کریں، جلد بازی سے بچیں. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2594. سرور کائنات آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ. جس چیز میں نرمی ڈال دی جاتی ہے، ما جعل الرفق فی شیء الا زانہ، اللہ جس چیز میں نرمی ڈال دیتا ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. وما نزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے یہ کھینچ لی جاتی ہے، نرمی ختم کر دی جاتی ہے، سختی جس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بدصورت ہو جاتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ بدصورت ہو جاتی ہے. اپنی عبادات میں نرمی اور ٹھہراؤ پیدا کرو، جلد بازی مت کرو. دنیا کی مثالیں دیکھ لو، جن گھروں میں ہمیشہ تکرار ہوتی ہے برکتوں سے خالی ہوتے ہیں. جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی، تکرار ہوتے رہتے ہیں، وہ گھر ہمیشہ برکتوں سے خالی ہوتے ہیں. جس انسان کے اندر نرمی نہیں ہوتی عموماً جوانی کی عمر میں ہی بڑی بڑی بیماریوں کے شکار ہو جایا کرتے ہیں. دیکھو معاشرے کا مشاہدہ کرو، کیونکہ جب انسان کے اندر نرمی نہیں ہوتی تو اس کا دماغ کھچاؤ کا شکار ہوتا ہے، اور اس تناؤ اور کھچاؤ کی وجہ سے اس کے جسم کے ہارمونز تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ کے رسول کی حدیث کی، ما جعل الرفق فی شیء الا شانہ، جس چیز میں نرمی ڈال دی جاتی ہے اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. عمل کرو اس حدیث پر. تو جو بھی عمل آپ کر رہے ہو اس عمل میں نرمی لاؤ، اس کو جلد بازی میں مت ادا کرو. جیسے نماز پڑھ کے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا جلدی ختم کر کے بھاگ لے. ارے بھائی تمہارا سبحان اللہ کا اللہ محتاج ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو، ٹائم نہیں ہے، ایسے نکل جاؤ. لیکن اگر پڑھ رہے ہو تو اسی چیز کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لو. پڑھ سکتے ہو نا؟ نرمی پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو اپنے اس عمل میں، جلد بازی مت پیدا کرو. یہ تیسری شرط ہے اخلاص کی. اور چوتھی چیز، جب انسان
اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ایک چوتھی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ عمل، جب ہم کسی عمل سے فارغ ہوں، عمل کر چکے ہیں، چلو ٹھیک ہے ایک عمل ہم کر رہے ہیں، کوئی عبادت، 3 شرائط ہو گئیں، ایک شرط بڑی اہم ہے، عمل سے فارغ ہو گئے، اب خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کہیں مردود نہ ہو جائے۔ کون سا خوف دل میں ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی آیت اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا، جو لوگ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو بھی دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، بڑی عجیب بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ اللہ رب العالمین تو بہتر جانتا ہے نا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ کو سب علم ہے، اللہ علام الغیوب ہے۔ ہماری طریقے سے چھوٹا سا علم تو اللہ کو ہے نہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کل بڑے بڑے سیٹھ آئیں گے اور وہ جب دیں گے کسی کو تو چتائیں گے، بولے صاحب میں نے دیا تھا، ہوگا یہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور دیتے وقت ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، وجلہ ان کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کپا رہے ہوتے ہیں، تھر تھراتے ہیں ان کے دل۔ کس بات سے بھیا؟ اللہ فرماتے وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، لیکن کپاتے کس ڈر سے ہیں؟ کپاتے کس ڈر سے ہیں بھیا؟ وجہ کہیں وہ عمل مردود نہ ہو جائے، یہ سبب ہے اس کے کپانے کا، ان کے دلوں کے تھر تھرانے کا سبب کیا ہے؟ کہیں میں یہ دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین اس کو مردود نہ کر دے، تباہ و برباد نہ ہو جائیں ہماری نیکیاں، اس لیے ان کے دن کپاتے ہیں۔ تو چوتھی شرط یہ ہے اخلاص کی کہ آپ جو عمل کر رہے ہوں، ارے میں نے روزہ رکھ لیا رمضان کا، اب اس کے بعد سال بھر بیان کریں، ارے میں نے پورا روزہ رمضان کا رکھا تھا، نمازیں پڑھی تھی، 3 بار نہیں 5 بار اس بار قرآن ختم کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں نا لوگ، بیان ہوتا ہے نا، ارے تمہارے دلوں میں خوف ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی، ہمارے اسلاف کی کیفیت کیا تھی کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو سکی ہیں اللہ تو ان کو قبول کر لینا، مردود مت کرنا، ان کو قبول کر لینا۔ اور جب 6 مہینے گزرتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پھر سے رمضان نصیب ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کی کیفیت تھی۔ تو جو عبادات ہم کرتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا مت ہو، عجب میں مبتلا مت ہو، تکبر و خود پسندی میں مبتلا مت ہو، بلکہ اللہ سے دعا کرو، ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ہماری کسی فعل کی وجہ سے کوئی کمی نکل آئے، مردود کر دی جائیں، رد کر دی جائے۔ وقلوبہم وجلہ، دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوف سے تھر تھرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ چوتھی شرط ہے کسی بھی چیز میں اخلاص کے لیے، تب اخلاص مکمل ہوتا ہے کسی بھی عمل کے اندر۔ اچھا، اخلاص ایک بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ نہ ہو آپ کی کوئی بھی عبادت بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر 12 اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھو جس طریقے سے کوئی جسم ہو اور اس میں سے روح کھینچ لی جائے تو لوگ اسے لاش کہتے ہیں یا مردہ کہتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی عبادت سے، کسی عمل سے اخلاص کو کھینچ لیا جائے، نکال دیا جائے تو وہ عبادت بھی مردہ ہو جاتی ہے، کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ تو اخلاص اصل میں دل کا یہ عمل ہے، دل کا۔
اور ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں. اگر یہ دل میں موجود ہو تو دل روشن رہتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ روشن رہتا ہے. اور اگر یہ اخلاص ہمارے دلوں سے غائب ہو جائے تو دل کیا ہوتا ہے؟ تاریکی چھا جاتی ہے. دلوں میں تاریکی چھا جاتی ہے. اور اسی وجہ سے کیونکہ اخلاص کا مقام دل ہے، اللہ رب العالمین انسان کے دل کو دیکھتا ہے. انسان کے دل کو دیکھتا ہے. آپ کے چہرے سے مطلب نہیں ہے کہ آپ خوبصورت ہو، کالے ہو، آپ کے نقش و نین بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، یا آپ کے نقش و نین بھدے ہیں. اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے. آپ حبشی ہو، آپ مصری ہو، آپ انڈین ہو، آپ چائنیز ہو، آپ پاکستانی ہو، آپ کون ہو، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ مسلم شریف کی روایت 2564 نمبر کی، کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَأَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ کو اس سے بھی مطلب نہیں ہے. کتنے بڑے مالدار ہو، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے. دنیا کی اوقات اللہ کی نگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے. اور اگر ایک مکھی کے پر کے برابر اس دنیا کی اوقات اللہ کی نگاہ میں ہو جاتی، اللہ کسی مشرک کو پانی بھی نہیں نصیب ہونے دیتا. کسی مشرک کو پانی بھی نصیب نہیں ہونے دیتا. اللہ دیکھتا ہے کیا تمہارے دلوں سے، تمہارے چہروں سے اس کو مطلب نہیں، تمہارے مال و دولت سے اس کو مطلب نہیں. دیکھتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس میں اخلاص کتنا موجود ہے. شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، کیا ہے؟ غور کیجئے گا جملے پر. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے کیا؟ تمہارے دلوں کو. دلوں کو کیوں دیکھتا ہے؟ ان دلوں میں کیا چھپا ہے؟ نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، اخلاص ہے، کیا ہے اس دل میں؟ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. یہاں ایک بات یہ ثابت ہوئی، تمہارے اعمال کو بھی اللہ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے عمل میں؟ وہ عمل اس کے نبی کی شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ وہ عمل اس کی نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے. عمل اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ بھی مردود ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین اخلاص میں کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے دلوں کو. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں کہ الاخلاص سر من اللہ وبین العبد. بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، 2 منٹ میں بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں کہ الاخلاص سر بین اللہ وبین العبد. اخلاص یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. اچھا، اس کی قیمت، اندازہ دیکھو، اندازہ دیکھو. آپ نماز پڑھتے ہو، فرشتے لکھتے ہیں. آپ روزے رکھتے ہو، فرشتہ لکھتا ہے. آپ کوئی عمل کرتے ہو، فرشتہ لکھتا ہے. تہجد پڑھتے ہو، فرشتہ لکھتا ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ رجسٹر میں اللہ کے یہاں فرشتے کے یہاں انٹری ہے کہ آپ کتنے بجے داخل ہوئے. خطبے سے پہلے آئے، خطبے کے بعد آئے، ہے نا. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الاخلاص سر بین اللہ و بین العبد. اخلاص ایک راز ہے. کس کے درمیان؟ اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان. اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے. لا یعلمہ ملک، اسے کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا. کہ فیکتبہ، کہ اسے لکھ لے. کسی فرشتے کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس انسان کے دل کے اندر اللہ کے لیے کتنا اخلاص موجود ہے کہ اسے لکھ لے. نہیں لکھ سکتا. یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. ولا شیطان فیفسدہ، کسی شیطان کو بھی اس کا علم نہیں ہے
کہ اس کے اس جذبے کو فاسد کر دے، ولا ہون فیمیلہ، اور نہ ہی کسی خواہش پرست کو کہ اسے کسی طرف مائل کر دے۔ یہ راز ہے کس کے درمیان؟ اللہ اور بندے کے درمیان۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی کہ اللہ نے اس کو اپنے اور بندے کے درمیان راز رکھا ہے۔ یا تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، یا تو پھر تم جانتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا گنہگار آدمی، بارش نہیں ہو رہی، ایک بڑے سے میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر کے پہنچے، دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ تمہاری جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا مجمع، میں کیسے جانوں وہ بندہ کون سا ہے، کیسے نکالوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ تو صرف اعلان کر، کہہ دے بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی، باقی میں دیکھ لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اتنا بڑا گنہگار۔ وہ بندہ سوچتا ہے، کھڑا ہے جماعت میں، اللہ باہر نکلوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ہی ہوں، باہر نکلوں گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ہی ہوں، اتنا بڑا گنہگار۔ اللہ آج لاج رکھ لے میری، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کی رحمت، اخلاص دیکھو، اخلاص پکارتا ہے دل ہی دل میں، اللہ آج میری لاج رکھ لے، میری عزت سلامت رکھ لے، نکلوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ لاج رکھتے تھوڑی دیر میں بارش کا نزول شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا، ایک بڑا گنہگار بندہ ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں نکلا، بارش چالو ہو گئی۔ تے موسیٰ بندے نے مجھ سے کہا میری اپنی لاج رکھنے کے لیے۔ اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ تمہارے اندر خلوص کتنا موجود ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل، آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں، بڑے معزز صحابی رسول ہیں، ابو جہل کے بیٹے ہیں، اپنے نام سنا ہوگا۔ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کے چمٹے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دینا۔ انہی میں سے اکرمہ بن ابو جہل کا بھی نام ہے۔ خبر پہنچتی ہے کہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ اکرمہ کو قتل کر دیا جائے، مکے سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے۔ اللہ کا کرشمہ دیکھو، بھور میں پھنس جاتی ہے، سارے خداؤں کو اپنے پکارتے ہیں، کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ آج یہاں تمہارے خداؤں کی کوئی اوقات نہیں ہے، خالص اللہ کو پکارو۔ دل ہی دل میں اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، کشتی باہر نکل آتی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جو اللہ مصیبت میں پناہ دے سکتا ہے وہ خوشی اور اچھائی میں بھی ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ واپس ہوتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اخلاص میں یہ طاقت ہے۔ آپ کے دلوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پوری سختی کے ساتھ ایک انسان کو دوسرے انسان کی نیت پر شک کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نیتوں کا، کسی کی نیت کو نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں نیتوں پر حملے ہوتے ہیں باقاعدہ، فلاں نہیں کہ ارے بس کرو ایسا کیا ہوگا۔ تمہیں نیتوں کے، کسی کی نیتوں کا اعتبار صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے کسی کی نیت پر شک مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں برا اندازہ مت لگاؤ۔ اخلاص سے کوئی بھی عبادت انجام دو، اخلاص کے ساتھ انجام دو، اپنے اندر یہ شرائط پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد سے تمہیں نوازے گا۔ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، ہمیں اخلاص کے ساتھ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔